کہ ایک دفعہ پھر القادر ٹرسٹ میں ان کی ضمانتوں پہ آج کارروائی ہونی تھی، مگر آج ایک مرتبہ پھر تاریخ ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج ایک مرتبہ پھر القادر کیس ایڈجرن ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت آفس سے یہ ایشورنس لے کر آئے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی مسز کا کیس، جو ضمانتوں کا کیس ہے، 15 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، 16 تاریخیں اس میں ڈل چکی ہیں۔ یہ فائنلی کل صبح کے لیے ہماری بھرپور احتجاج بھی ہوا ہے اور ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہے کہ یہ ضمانتیں پرائورٹی پر سنی جائیں۔ ہمیں چیف صاحب کے دفتر سے ایشورنس ملی ہے کہ یہ کیس اب کل کے لیے سماعت کے لیے فکس ہوگا اور 3 بجے ہمیں اس کی اطلاع ملے گی۔ دیکھیں، یہ بات بڑی افسوس کی بات ہے کہ بشریٰ عمران کے کیس پر میں پہلے روشنی ڈالتا چلوں کہ ہمیں ایک تو اپنے کلائنٹ سے ملاقات کی آج تقریباً 3 ماہ اور 15 دن ہو گئے ہیں، ہم آج دن تک اپنے دونوں کلائنٹ سے ملاقات نہیں ہو سکی، نہ ان کے فیملی ممبرز کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ ان کے وکلاء کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ تقریباً 13 ماہ کے انتظار کے بعد جب فائنلی ان کی ضمانتوں کی پٹیشنز میچیور ہوتی ہیں، رائپ ہوتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں فار فائنل آرگیومنٹس، تو نیب آ کر ایک دفعہ پھر جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ میاں بیوی جیل کے اندر ہی رہیں اور یہ ہیئرنگز کبھی فکس ہی نہ ہوں اور یہ کیسز کبھی منظر عام پر میرٹس پر ڈسکس ہی نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے یہ اڈیالہ جیل میں ان کے فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر نیب یہ حربہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے کہ 13 ماہ کے بعد وہ عدالت کا دھیان ضمانتوں سے ہٹا کر مین اپیل کی طرف لانا چاہ رہا ہے، مگر مین اپیل کیسے لگ سکتی ہے جس کا ریکارڈ اتنا زیادہ ہو اور اس سے پہلے کی اپیلیں اگر پینڈنگ پڑی ہوں تو پہلے فیصلہ ان کے اوپر ہونا ہے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتوں پر ایٹ لیسٹ ان کی ضمانتوں کی ہیئرنگز ٹاپ پرائورٹی پر کل صبح سنی جانی چاہیے۔ اس وقت بڑا رنج و غم جو ہے وہ اس وقت پایا جا رہا ہے، لیگل ٹیم میں بھی پایا جا رہا ہے، ان کی فیملی ممبرز بھی بہت ناراض ہیں۔ اس وقت پیچھے بھی آپ سن رہے ہیں، اس وقت کافی ہنگامہ اس وقت ہو رہا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسز پر سنوائی نہیں ہو رہی اور 13-14 ماہ ہو گئے ہیں۔ صرف عدالتیں اپنا فیصلہ کر دیں، فیصلہ جو بھی ہو، ہم صرف فیصلہ مانگ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایٹ لیسٹ گیو اس اے ہیئرنگ آن بیل ایپلیکیشن۔ خواتین کے کیسز میں ہمیشہ عدالتوں نے شفقت کی ہے، ہمیشہ نرم گوشہ رکھا ہے، ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ خواتین کے کیسز سنے گئے۔ 7 سال کی سزا ہے بشریٰ عمران کی، رمضان بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، 1 سال اور 3 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک 16 پیشیاں ہو چکی ہیں مگر ضمانت پر ہیئرنگ نہیں ہو رہی۔ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور بہت امید بھی کرتے ہیں کہ اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، یہ کیسز کل ٹاپ پرائورٹی پر سنے جائیں اور ان پر میرٹس پر کل کے دن ہی میں فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے۔ راج صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیے؟ جی، سلمان صاحب نے بڑی مفصل بات کر دی۔ یہ جو ایک صورتحال ہے یہ صفاقی پر مبنی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے اب 34-35 سال ہو گئے ہیں وکالت سے منسلک، مجھے نہیں یاد، اور میں قانون کا طالب علم بھی ہوں اس ملک میں، کہ کسی بھی دور میں اس طرح کی بربریت ہو، اس طرح کی صفاقی ہو کہ آپ صرف مقدمہ سننے سے بھی تعامل کریں۔ آپ کو یہ ڈر ہے پورے اس نظام کو کہ عمران خان کے اوپر الزامات اور عمران خان پہ جو بھونگی قسم کی اور بالکل بلا جواز جو ایک کارروائی کی گئی ہے وہ اگر منظر عام پہ آتی ہے کھلی عدالت میں، اس پر بحث ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ نظام تاب نہیں لا سکتا۔ عمران خان پر، بشریٰ بی بی پر ظلم ہوا ہے، ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، جھوٹے مقدموں میں ان کو سزا دی گئی ہے اڈیالہ جیل کی تاریکی میں۔ آج ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں پچھلے 15 ماہ سے کہ ان مقدموں کو کھلی عدالت میں سنو، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ ان مقدموں میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نظام نہیں چاہتا یہ بات سامنے آئے تاکہ ان کا جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، وہ جاری رہے۔ تو آج پاکستان کی عوام کو، پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ کیا یہ ملک قبرستان بن جائے گا کہ یہ پورا ملک ایک جیل ہوگا جس پہ ہم سب سسکیں گے کہ ہم نے اپنی آزادی کو، حقیقی آزادی کو حاصل کرنا ہے؟ ہم ابھی بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس مقدمے کو سنا جائے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ کل سنوائی ہوگی، کل یہ مقدمہ لگے گا، ہم کل پھر یہاں آئیں گے، تیاری کر کے آئیں گے، وکیلانہ بحث کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ بالآخر میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کی تقدیر کا ہے، یہ صرف ایک مقدمہ نہیں ہے، یہ اس پوری ریاست پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پوری ریاست کو ہم نے دوبارہ سے، میں سمجھتا ہوں، کھڑا کرنا ہے۔ پوری ریاست منہدم ہو چکی ہے، ہمارے ادارے منہدم ہو چکے ہیں، عدالتی نظام منہدم ہو چکا ہے۔ یہ مقدمہ قوم کا مقدمہ ہے، قوم اس کو لڑے گی، سیاسی سطح پہ لڑے گی، قانونی سطح پہ لڑے گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، یہ اس نظام کی کے خاتمے کا میں سمجھتا ہوں پیش خیمہ ہے۔ ایسی بربریت جب ہو تو کوئی نظام کھڑا نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی آئینی طریقے سے، قانون کے مطابق۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے گھروں سے باہر، اپنی گلیوں میں، اپنے چوراہوں میں، اپنے گاؤں میں آپ آ کے کھڑے ہو جائیں، اپنے وجود کا اظہار کریں، اپنی آواز بلند کریں، تو کروڑوں کی آواز کے سامنے یہ نظام کھڑا نہیں رہے گا۔ کروڑوں کو
اب اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. بہنوں کی کال ہے, پارٹی کی کال ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم آئینی لوگ ہیں, ہم قانونی لوگ ہیں, لیکن ہم آواز رکھتے ہیں, ہم سوچ رکھتے ہیں, ہم اپنا وجود رکھتے ہیں. اس وجود کو ہم منوائیں گے. نواز اختر صاحب, آپ نے کہا کہ ہمیں فیصلہ چاہیے چاہے ہمارے مخالف ہی آئے, تو آگے کیس جائے گا آئینی عدالت میں, تو کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی فیصلے ہیں آج دن تک کبھی بھی ہم مایوس نہیں لوٹے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ایٹ لیسٹ ہمیں ماضی میں ہیئرنگز ملتی رہی. آپ نے اس سے پہلے توشہ خانہ 1 دیکھا, توشہ خانہ 2 دیکھا, توشہ خانہ 3 دیکھا, ضمانتیں ہوتی رہی. سائفر کی ہیئرنگ 3 ماہ چلی. بہت مشکل کیس بنایا اپنی طرف سے سرکار نے, مگر وہ بھی زمین بوس ہوا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اصل تو پرابلم یہ نظر آ رہی ہے, نیب صرف اس لیے ہمیں کیس شروع نہیں کرنے دے رہی, اس لیے صرف ہیلے بہانے بنا رہی ہے. ایک دفعہ یہ کیس شروع ہو جائے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے کیسز کا ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیں اگر عدالت کہے گی نا کہ مختصر دلائل دیں 30 منٹ کے, ہم 30 منٹ سے اوپر نہیں لیں گے. 30 منٹ میں ہم دونوں اپنے عمران خان صاحب کے بہاف پر بھی اور بشرا عمران کے بہاف پر بھی ہم اپنے سبمیشنز دیں گے اور عدالت سے فیصلے کی استدعا دیں گے. 100% ریلیف کا کیس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کا کیس ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف لیں گے. آپ نے اپنے کلائنٹ سے ملاقات کے لیے مرکزی اپیلوں پر یا اسلام معطلی پر فیصلہ ڈیسیجن کے لیے دیکھیں, ہم نے آج ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے. عمران خان صاحب سے, بشرا عمران سے آخری ملاقات میری پچھلے سال ہوئی تھی. 20 دسمبر کو لاسٹ ایئر واز دا لاسٹ ٹائم آئی میٹ ود مائی کلائنٹس, اور میں نے انسٹرکشنز لی. تب سے لے کر اب تک بڑا نوٹیسیبل پیریڈ گزر چکا ہے, بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے, کوئی ملاقات نہیں ہے, کوئی آنکھ کی کنڈیشن پر اپڈیٹس نہیں ہے ان سے کہ ان کی اس وقت کی کیا سچویشن ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. ہمیں ایشورنس دی گئی ہے کہ کل آپ کے کیسز لگیں گے اور ان پر سنوائی ہوگی. تھینک یو. الرحمن الرحیم. آج خان صاحب کی اپیل اور سینٹنس کی سسپینشن کی اپلیکیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کی DB میں لگی تھی. یہ وہ کیسز ہے جس کے لیے 14 مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈیٹ ہمیں کورٹ فکس بائی کورٹ دے دی تھی. آج یہ کاز لسٹ کینسل ہو گئی ہے اور ہیئرنگ نہیں ہوئی. کہا یہ گیا کہ چیف صاحب جوڈیشل پالیسی کے میٹنگ میں بزی ہیں. یہ وہ جوڈیشل پالیسی ہے جس کا میں ہر تاریخ پہ ذکر کرتا ہوں کہ اس جوڈیشل پالیسی کے مطابق سسپینشن کے کیسز, وہ چاہے عمر قید اس میں ہوئی ہو, چاہے سزا کچھ بھی ہو, وہ سسپینشن کے کیسز 35 سے لے کے 60 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے. ہم گزشتہ 14 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہمارا 24th ٹائم اس عدالت کے سامنے, اس کے دروازے پہ آنے کے لیے ہم آ گئے. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. فیصلہ کیا ہوگا یہ الگ بات ہے, لیکن کیس کی سنوائی ہونی چاہیے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ اگر کینسل ہو گئی ہے تو امیڈیٹلی یہ کیس کل پھر لگنا چاہیے. ہمیں بتایا گیا کہ شاید ڈیلیگیشن آئی ہے اور کل شاید صاحب اویلیبل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ڈیلیگیشن بھی ضروری ہے. لیکن سنوائی پھر بھی ہو سکتی ہے. مارننگ کے وقت رکھ لیں, آفٹرنون کے وقت رکھ لیں, کوئی جوڈیشل ورک بھی کر لیں اور اپنے مہمانوں کا بھی خیال رکھیں. اور ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ٹیوزڈے کے بعد آپ ہیئرنگ بدھ اور بدھ کے بعد جمعرات پہ لے جائیں. جتنی جلدی ہو سکے یہ آپ سنوائی ضرور کر لیں. اس کیس کے اندر نئی پٹیشن CM's اپلیکیشن فائل ہوئی ہے. اس میں یہ اپلیکیشن خان صاحب سے ملاقات کی بھی ہے. خان صاحب کی صحت کے بارے میں بھی ہمارا بڑا کنسرن رہا. آج تک ہماری نہ اپلیکیشنوں پہ فیصلے ہوئے, نہ اپیل پہ فیصلے ہوئے, نہ ملاقاتوں کی درخواستوں پہ کوئی فیصلے ہوئے. یہ ناانصافی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کورٹ کو بھی چاہیے اپنی ذمہ داری نبھائیں, انصاف کرے اور عوام کی اس احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھے. خان صاحب سب سے بڑے لیڈر ہے. آپ ان کو جیل میں رکھیں گے, آپ ان کے کیسز کو نہیں سنیں گے, آپ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائیں گے, آپ ڈاکٹر کو ریفیوز کریں گے, آپ ملاقاتیں روکیں گے تو عوام کا پارا ہائی ہوگا. آپ یہ نہ کریں. ملک آلریڈی پرابلم میں 42% غربت ہے, مہنگائی آسمان پر ہے, پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی, خطے کی حالت ٹھیک نہیں ہے. مزید متحمل ملک نہیں ہو سکتا. اگر تناؤ پیدا کرو گے, مزید یہ تفریق پیدا کرو گے, مزید نفرت کی طرف بڑھو گے تو ملک کا بہت نقصان کرو گے, جمہوریت کا نقصان کرو گے. برائے مہربانی میں سارے چیف جسٹس صاحبان سے درخواست کرتا ہوں, آپ ابھی بھی چیف جسٹس ہیں, آپ کے پاس ابھی بھی اختیارات ہیں, آپ کے پاس جوڈیشل پاور ہے. آپ اپنے جوڈیشل پاور کو مہربانی کر کے استعمال کر لیں اور مہربانی کر کے جو آپ کا فیصلہ ہو وہ ہم نیکسٹ فورم پہ جو فورم ہمیں اویلیبل ہوگا. لیکن اس فورم میں 24 مرتبہ آ گئے, 14 مہینے ہو گئے, 60 دن کے بجائے. برائے مہربانی اب آپ کا فیصلہ ہر صورت ہونا چاہیے اور جتنی جلد ہو یہ بہتر ہوگا.